بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس ویڈیو میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی کہ امت مسلمہ جو ہے اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو دو طرح کی جو گمراہیاں ہیں انہوں نے امت کو نقصان پہنچایا ہے۔ اور یہ اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب میں نے حضرت سے یہ تفسیر سورہ فاتحہ کی پڑھی تھی تو اس میں حضرت نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو ہے غیر المغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے، اب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ عمومی طور پہ یہ اس امبریلا میں آتے ہیں وہ لوگ جن کے عقیدے انٹیکٹ رہے، جن کے عقیدے جو ہیں وہ اتنے بگڑے نہیں لیکن ان کے اعمال بہت بگڑ گئے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری، اور اس میں سر فہرست یہودی ہیں، اور جیسے قرآن میں ڈسکس ہوا ہے۔ تو یہودی جو ہے وہ ابھی بھی اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحید کے قائل ہیں، لیکن اوبیسلی ان کے اعمال خراب ہوئے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور بہتان لگایا مریم سلام علیہا پہ، اور بہت سے جو ان کے گناہ ہیں جو قرآن میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ جو ولدضالین ہیں یہ بھی پھر سے ایک امبریلا ٹرم ہے جس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے عقیدے خراب ہو گئے لیکن اعمال میں وہ بہت زیادہ شدت پسند ہے، یعنی کہ بہت زیادہ پریکٹسنگ۔ تو اس میں سر فہرست عیسائی ہیں جن کا اوبیسلی ہمیں پتہ ہے عقیدہ خراب ہے، لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹسنگ ہیں، ان کے یعنی کہ عبادت گزار بھی بہت ہوتے ہیں اور اخلاق میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں عیسائی عمومی طور پہ۔ تو یہ نہیں کہ یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، تو میں اس کو کیوں ڈسکس کروں، میں اس کو پریزنٹ ڈے کانٹیکس میں ڈسکس کروں گا کہ یہ موومنٹ شروع کیسے ہوتی ہے ان کی۔ اب ہمیں بہت ضروری کہ ہمارے لیے بہت ضروری کہ ہم ان موومنٹس جب یہ شروع ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو متحرکات ہیں، رائٹ، جو ڈائنامکس انوالوڈ ہیں ان کو سمجھیں، تاکہ ہم جو ہے وہ کوشش رہیں کہ ہم دو ایکسٹریمز پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو غیر المغضوب علیہم ہے، میں اس کو ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، یہ موومنٹ یوزلی شروع ہوتی ہے مس گائیڈڈ پیورٹینز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہیں، ایسی موومنٹس ہوتی ہیں جو اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دین سمجھ آ گیا، ہمارے سے پہلوں کو دین نہیں آتا تھا، اب ہم خود پڑھ کے اس کو ری ڈسکور کریں گے مذہب کو۔ اور پھر اگر ان کی موومنٹ سیاسی زور پکڑ لے تو پھر وہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، جیسے ہسٹوریکلی ہوا۔ خارجی اوبیسلی واز دا فرسٹ مس گائیڈڈ پیورٹین جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کافر کہا۔ تو یہ موومنٹس اٹریکٹیو بہت ہوتی کیونکہ یہ لوگوں کو فریڈم دیتی کہ بھئی ہاں خود ری ڈسکور کرو ریلیجن کو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم خود پڑھو، خود ڈسکور کرو، تمہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ہسٹوریکل موومنٹ شروع ہوئی ہیں۔ محمد بن عبدالوہاب کی بھی موومنٹ سملر تھی ایسی۔ تو اگین میں کلیریفائی کر دوں، مجھے مسئلہ نہیں کوئی اگر پیورٹین ہوتا ہی نہیں، مجھے مسئلہ تب ہوتا ہے جب، اور ہمیں مسئلہ تب ہونا چاہیے جب کوئی کسی کو کافر کہے برملا اور اتنی آسانی سے جو لوگوں کی تکفیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوزلی ان پیورٹینس کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ تکفیری ہوتے ہیں بہت زیادہ، یعنی کہ حضرت ایک مثال دیتے ہیں نا اپنے بیانات میں کہ ایک دائرہ اسلام، ٹھیک ہے، تو یہ جو پیورٹینس ہوتے ہیں، جو خارجی ہوتے ہیں، یہ اس دائرے کو تنگ کرنا شروع کر دیتا، تنگ کہ ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں رہتا، اور پھر اوبیسلی یہ پھر اس کو قتل کا جواز بناتے ہیں اور قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اب پریزنٹ ڈے کانٹیکس میں اوبیسلی ابھی جو مرزا انجینئر کی موومنٹ ہے وہ بھی ایک پیورٹین جو ہے پیورٹینیکل موومنٹ ہے کہ بھئی ہم نے مذہب کو پیوریفائی کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس پہ سمجھیں تو یہ بہت خطرناک فارم بھی لے سکتی ہے۔ اگر مرزا جیسے لوگوں کو جب سیاسی طاقت مل جائے یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کو سیاسی طاقت مل جائے تو یہ ایک خطرناک فارم بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی لوگ اگریسو ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی مرزا ریسنٹلی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ مرزا نے تکفیر بھی شروع کر دیا، ویسے ہی سب کو کافر کہنے میں تو وہ ایکسپرٹ ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ایک کیٹیگری۔ دوسری ولدضالین، اب ولدضالین کی کیٹیگری یوزلی جو ہوتی ہے، اب یہ ایسی چیزیں جو اوبیسلی مرزا جو ہے سن کے خوش ہوگا، اس کے فالوور سن کے خوش ہوں گے، لیکن میں اگین ڈسکلیمر، میں خود بھی صوفی ہوں، ٹھیک ہے، میں تصوف کو مانتا ہوں اور میرے خیال سے اس کے علاوہ جو ہے انسان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، لیکن تصوف کے تھرو بھی گمراہیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کرسچنز میں آئیں ان کے رہبان جو تھے، جو قرآن میں بھی ذکر آیا، ان کے صوفی تھے جو اوبیسلی
گمراہیوں میں پڑ گئے ایونچولی. تو یہ ان کو میں کہتا ہوں مس گائیڈڈ آلٹرنٹس. یہ آلٹر کرنے کی، مذہب کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈیلیبریٹ کوشش نہیں ہوتی. یعنی کہ بہت وہ یہ دائرہ جو ہوتا ہے نا اس کے اسلام کا، اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوں. وہ اتنا ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ دائرہ رہتا ہی نہیں، سارے ہی آ جاتا ہے اس میں. تو اس کی جو ایک ایک فائن ٹیونڈ جو ہے وہ دائرے کا سائز ہے، ریڈیس ہے، ڈیامیٹر جو بھی جو جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کو نہ زیادہ پھیلائیں نہ زیادہ تنگ کریں. ایک جو ہے وہ صراط مستقیم، ایک جو ہے وہ پرفیکٹ سائز جو ہے اس میں رہنا ہے. تو اس میں اوبیسلی رہنے کے لیے آپ کو ہسٹری پتہ ہونا چاہیے، علماء سے پڑھنا چاہیے، بہت محنت ہوتی ہے. تو یہ یعنی کہ یہ کانٹیکسٹ ہے. یہ جو ساری موومنٹس چل رہی ہیں، تو یہ جو ولادالین ہے، یہ صوفیز جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. ان کے پھر جو ہے وہ آف شوٹس نکلتے ہیں، اور پھر اوبیسلی وہ مذہب کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں، بدعات آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اب اس میں دونوں گروہوں میں مین ڈفرینس یہ کہ جو مس گائیڈڈ آلٹرنٹس ہوتے ہیں، پیورٹینز ہوتے ہیں، جو خارجی ہوتے ہیں، وہ بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ مذہب کی پیوریفیکیشن کی بات کرتے ہیں، لوگ بہت کھنچتے ہیں ان کی طرف، اسپیشلی جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں، جو اس وجہ سے بہت ینگ لوگ جو ہیں وہ بہت کھنچتے ہیں ان موومنٹس کی طرف. تو اب خارجی بھی یہی نعرے لگاتے تھے، آؤ قرآن کی طرف، تو وہ یعنی کہ وہ کہ ہم لوگ خود قرآن سمجھیں گے، ہمیں صحابہ کرام کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بھی یہی کہتے تھے، اس طرح کی چیزیں کہتے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا وہ بھی خارجی تھا، اور اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی تھی. بہت عبادت گزار ہوتے تھے، اینڈ وہ سب ہسٹوریکل چیز ہے جس کا ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن جو صوفیز ہوتے ہیں وہ یوزلی ان کی جو گمراہی ہوتی ہے ویری ایکسپلیسٹ ہوتی ہے. جس طرح عیسائیوں کی گمراہی بہت ایزی ہے، ان کو دعوت دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ جو ہے تثلیث کا عقیدہ جو ہے، اس میں ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے اس کو نہیں ماننا، اور ان کو دلائل دینا بہت آسان ہے. یہودی کو دعوت دینا بہت مشکل ہوتی ہے، ان کی گمراہیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت ہڈن ہوتی ہیں. تو وہ جو صوفیز ہیں اوبیسلی ان کو صوفیہ نے کریٹیسائز کیا. اب ہمارے جو بڑے بڑے علماء تھے سارے، حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ بھی صوفی تھے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی صوفی تھے. جو ہے سب اوبیسلی حضرت جو ہے امام غزالی کو کون نہیں جانتا، ان کو تو حجت الاسلام کہتے ہیں سب، وہ بھی صوفی تھے. جب ان کا تزکیہ تصوف کے بغیر نہیں ہوا تو میں لوگوں کہتا ہوں ہمارا کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ روشنی کی طرف جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہدایت کی روشنی تھے، اور ان کی طرف جائیں تو پیوریفیکیشن بڑھتی ہے امت میں. اس وجہ سے دے آر مور ریلائبل آج کے لوگوں سے، اور وہ لوگ سب تصوف پر عمل کرتے تھے. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ تصوف کو کرٹیسائز بھی کیا. تصوف سے جو گمراہیاں آتی ہیں ان کو صوفیز ہی کرٹیسائز کرتے رہے، جو صوفی جو صحیح معنوں میں جو بالکل اس پرفیکٹ سرکل کا سائز رکھتے تھے کہ نہ اس کو زیادہ ایکسپینڈ ہونے دیتے تھے، اس میں بدعات بھی نہیں آنے دیتے تھے، لیکن اتنی فلیکسیبلٹی رکھتے تھے کہ بہت زیادہ دائرہ تنگ بھی نہ ہو جائے اور لوگ ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائیں. تو یہ جو آج کل کے کانٹیکس میں انشاءاللہ اس پہ اور بات کروں گا انشاءاللہ. تو آج کل کے کانٹیکس میں یہ جو موومنٹ چل رہی ہیں مرزا کی، میں اس کو ہسٹوریکل کانٹیکس میں اور اس کی سائیکالوجی ڈسکس کرنے کی جو ہے وہ کاوش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ اور اس پہ ویڈیوز بنی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.